سلطان اورحان کی وفات کے بعد عثمانی سلطنت 1362 سے 1389 تک ان کے بیٹے مراد اول نے سنبھالی۔ مراد اول کے بعد 1389 سے 1402 تک بزید اول سلطان بنے۔ اسی طرح عثمانی سلطنت میں مختلف حکمرانوں کا سلسلہ جاری رہا۔ بزید کو انقرہ کی جنگ میں فوجی بغاوت کی وجہ سے شکست ہوئی۔ جنگ انقرہ کے بعد تیمور نے عثمانی سلطنت کو عارضی طور پر غیر مستحکم کیا۔ اس دوران بزید کے بیٹوں کے درمیان اقتدار کی جنگ رہی اور آخرکار محمد اول فاتح ہوئے اور 1413 سے 1421 تک محمد اول عثمانی سلطنت کے سلطان رہے اور 1421 سے 1451 تک مراد دوم نے سلطنت سنبھالی۔ مراد دوم کے بعد محمد فاتح سلطان بنے، جن کا دور 451 سے 481 تک تھا۔ سلطان محمد فاتح کا دور سلطنت عثمانیہ کے اہم ادوار میں شامل کیا جاتا ہے۔ محمد فاتح نے 453 میں قسطنطنیہ فتح کر کے سلطنت عثمانیہ کو ایک عظیم سلطنت میں تبدیل کیا۔ سلطان محمد فاتح کی زندگی، حکمرانی، فتوحات اور کارنامے بے مثال ہیں۔ آپ کی حکومت نہ صرف سلطنت عثمانیہ کی وسعت کے لیے یادگار ہے بلکہ آپ نے سلطنت عثمانیہ کو ایک منظم، مضبوط اور جدید بنیادوں پر استوار کیا۔ محمد فاتح 30 مارچ 1432 کو ادرنا، موجودہ ترکی میں پیدا ہوئے۔ بچپن سے ہی ان کی ذہانت نمایاں تھی اور آپ کے والد نے آپ کی تربیت پر خاص توجہ دی تھی۔ سلطان محمد کو مشہور علماء اور فوجی ماہرین کے زیر نگرانی تعلیم دی گئی۔ ان کے استاد آغا شمس الدین ایک عظیم اسلامی عالم اور صوفی تھے، جنہوں نے محمد فاتح کو قسطنطنیہ فتح کرنے کی روحانی تحریک دی۔ انہوں نے عربی، فارسی، یونانی، لاطینی اور ترک زبانوں میں مہارت حاصل کی، جو نہ صرف ان کے علمی رجحان کو ظاہر کرتی ہے بلکہ ان کے سفارتی اور جنگی معاملات میں بھی مددگار ثابت ہوئی۔ جنگی حکمت عملی، فوجی قیادت اور عسکری صلاحیتوں میں انہیں کم عمری میں ہی مہارت حاصل تھی۔ سلطان محمد فاتح نے 2 ادوار میں حکمرانی کی۔ پہلا دور حکمرانی 1444 سے 1446 تک تھا۔ آپ 1444 میں 12 سال کی عمر میں اپنے والد کی عارضی دستبرداری کے دوران تخت پر بیٹھے، تاہم نوجوانی اور سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے والد کو دوبارہ اقتدار سنبھالنا پڑا۔ سلطان محمد فاتح کا دوسرا دور حکمرانی 1451 سے 1481 تک تھا۔ 1451 میں والد کی وفات کے بعد 19 سال کی عمر میں انہوں نے مستقل طور پر اقتدار سنبھالا۔ کم عمری کے باوجود ان کی قیادت غیر معمولی تھی اور انہوں نے سلطنت کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو شکست دی۔ سلطان محمد فاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ قسطنطنیہ موجودہ استنبول، مشرقی روم بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ یہ شہر 1000 سال سے ناقابل تسخیر تھا اور جغرافی اعتبار سے یورپ اور ایشیا کے درمیان ایک اہم مقام رکھتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ کے گرد ایک مضبوط قلعہ بنایا تاکہ بازنطینیوں کو کسی بھی بیرونی مدد سے محروم کیا جا سکے۔ آپ کے دور میں عثمانی توپ خانہ دنیا کا سب سے جدید توپ خانہ تھا۔ توپوں کی قیادت ماہر انجینئر اور باند کر رہے تھے، جنہوں نے عظیم توپ تیار کی جو قلعے کی دیواروں کو تباہ کر سکتی تھی۔ عثمانی فوج 1 لاکھ سے زائد سپاہیوں پر مشتمل تھی، جن میں پیدل فوج، سوار اور توپ خانے شامل تھے۔ باسفورس کی بحری ناکہ بندی کی گئی تاکہ شہر کو مکمل طور پر گھیر لیا جائے۔ 6 اپریل 1453 کو قسطنطنیہ کا محاصرہ ہوا، جو تقریباً 50 دن تک جاری رہا اور آخرکار 29 مئی 1453 کو عثمانی فوج نے قلعے کی دیواریں توڑ کر شہر فتح کر لیا۔ فتح کے بعد قسطنطنیہ کا نام اسلامبول رکھا، جو بعد میں استنبول کہلایا۔ عیسائیوں کو ان کے مذہبی حقوق دیے گئے اور ان کے گرجا گھروں کو تحفظ دیا گیا۔ استنبول کو ایک عالمی دارالحکومت بنایا گیا، جہاں مساجد، مدارس اور عوامی عمارتیں تعمیر کی گئیں۔ قسطنطنیہ کی فتح کو قرون وسطیٰ کے اختتام اور جدید دور کے آغاز کا نشان سمجھا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح کو کیسر روم کا لقب ملا کیونکہ انہوں نے مشرقی رومی سلطنت کا خاتمہ کر دیا تھا۔ قسطنطنیہ کی فتح کے بعد محمد فاتح نے سلطنت عثمانیہ کی سرحدوں کو وسیع کرنے کے لیے کئی مہمات شروع کی۔ آپ نے یورپ میں بہت سی فتوحات کی۔ 1459 میں سربیا کو فتح کر کے بلقان کے علاقے کو مکمل طور پر عثمانی سلطنت نے ضم کیا۔ 1460 میں یونان کے اہم علاقے خاص طور پر موریا کو فتح کیا۔ 1463 میں بو سینا پر قبضہ کر کے وہاں اسلامی تعلیمات کو فروغ دیا اور 1480 میں اٹلی کے علاقے اوتھرانتو پر قبضہ کیا، لیکن ان کی وفات کے بعد یہ مہم نامکمل رہ گئی۔ اسی طرح سلطان محمد فاتح نے ایشیا میں بہت سی فتوحات کی۔ 1461 میں بازنطینی سلطنت کے آخری حصے طربزون کو ختم
ختم کر کے مشرقی اناطولیہ پر مکمل قبضہ کیا۔ کریمیا کے علاقوں کو فتح کر کے بحیرہ اسود پر مکمل کنٹرول قائم کیا۔ اناطولیہ کے علاقے کارمان کو فتح کیا اور سلطنت کو مزید مضبوط کیا۔ ثقافت، علم اور تعمیرات میں آپ نے سلطنت کے لیے بہت سی خدمات کی۔ استنبول کو علمی مرکز میں تبدیل کیا۔ مشرقی اور مغربی دنیا کے مشہور علماء اور ماہرین کو سلطنت عثمانیہ میں مدعو کیا۔ فارسی اور عربی ادب کو فروغ دیا۔ خود بھی ایک بہترین شاعر تھے اور انہی کے قلمی نام سے شاعری کرتے تھے۔ سلطان محمد فاتح نے استنبول میں عظیم الشان فاتح مسجد تعمیر کروائی اور اسی طرح کی کئی مساجد، پل اور قلعے تعمیر کروائے جنہوں نے سلطنت کی تعمیر نو میں اہم کردار ادا کیا۔ سلطان محمد فاتح 3 مئی 1481 کو 49 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا اور بعض مورخین کے مطابق وہ بیماری کی وجہ سے فوت ہوئے۔ انہیں استنبول میں فاتح مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ سلطان محمد فاتح ایک بہادر، ذہین اور انصاف پسند حکمران تھے۔ آپ علم اور ثقافت کے فروغ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ سلطان محمد کی فتوحات نے سلطنت عثمانیہ کو 3 براعظموں تک پھیلا دیا۔ قسطنطنیہ کی فتح کو آج بھی اسلامی تاریخ کا ایک سنہری باب سمجھا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح کی زندگی ان کے عزم، حکمت اور بصیرت کی داستان ہے، جنہوں نے ایک مضبوط سلطنت کی بنیاد رکھی اور تاریخ میں اپنا نام سنہری حروف میں درج کیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔